السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه۔ وقال الله تبارك وتعالى: والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم۔ صدق الله العظيم وصدقنا رسوله النبي الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، الحمد لله رب العالمين۔ ووسع لهم من يجلس وسعما مدد الجاهلين مدد الخير ما مدد ما بدا يمن سلطان وعلى حسبي أسوداريا دواعي الشاشرين مدد إمداد حسبند وما ساكن ترتيب يا شافع يا واسع المستجيب يا واسع المستجيب يا واسع المستجيب۔ بگرداب بلا افتاد کشتی سعید بانے شکستہ اور کشتی بحق خواجہ عثمان فرامو مدد دنیا امتی کشتی مدد دنیا امتی کشتی مدد دنیا امتی کشتی۔ جہاں دانی عطا کرتے نبی جنت اتباع کرتے، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کرتے۔ برادری ملت اسلامیہ، کچھ عرض کرنے سے قبل آئیے سب سے پہلے آقا نامدار مدنی تاجدار دونوں عالم کے مالک و مقدار جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ ارواح النافذہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس، جس طریقے سے میں پڑھا ہوں میرے ساتھ مل کر بلند آواز سے پڑھیں: الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک وأصحابك يا نور الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ ترجمان نبی ہم زبان نبی، ترجمان نبی ہم زبان نبی، خدا دوست حسرت کے لانے سلام۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوان، آج ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ عقیدت خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے۔ میں عرض کروں گا اولا درود شریف ایک مرتبہ سورۃ فاتحہ، 3 مرتبہ قل اللہ شریف پڑھ کر خراج عقیدت پیش کی جائے، اس کے بعد
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سيدنا مولانا الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولا إله إلا الله. کل آپ نے سماعت کیا شانیہ سے جیتے اپنا میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ اہل سنت والجماعت کا درہ امتیاز کہ ہم سنی صحیح عقیدہ مسلمان کسی کو مانتے ہیں، کسی کو چاہتے ہیں، کسی سے پیار کرتے ہیں، تو ہم اپنی طرف سے نہ کسی کو مانتے ہیں، نہ کسی سے محبت کرتے ہیں، نہ کسی سے پیار کرتے ہیں، بلکہ ہم سنی صحیح عقیدہ مسلمانوں کا یہ طریقہ کار رہا ہے اور ہے کہ ہم جس سے بھی دل لگاتے ہیں پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ ایسے مصطفیٰ جان رحمت نے اپنا بنایا ہے، ہم اسی کو مانتے ہیں، اسی سے پیار کرتے ہیں، اسی سے محبت کرتے ہیں جس سے میرے آقا نے پیار کیا، جس سے میرے آقا نے محبت کی، جس سے میرے آقا نے اپنے دل سے لگایا، اسے ہم اپنے سر کا تاج بنا کر رکھتے ہیں۔ یہ ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ بھی ہے، ہم اہل سنت والجماعت کا طریقہ کار بھی ہے، اسی لیے ہم ہر صحابہ کو مانتے ہیں، ہر صحابہ کی شان ہم بیان کرتے ہیں۔ ہم اگر دیکھتے ہیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ابو لہب کو مکی ہونے کے باوجود اپنے دل سے نکال دیا، تو پھر ہم کبھی ابو لہب کو نہیں مانتے ہیں، ہم ابو لہب کو اپنے دل سے نکال کر دور رکھتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ابو جہل کے ماننے والوں کو بھی دور رکھتے ہیں۔ ہم اگر دیکھتے ہیں کہ مدنی اگر کوئی صحابی ہے اور وہ بھی عبداللہ ابن ابی ہے جسے میرے آقا نے دور نکال کر رکھ دیا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اسے نکال دیا، تو پھر ہم اپنی طرف سے محبت کا دعویٰ نہیں کرتے، ہم یہ نہیں کہتے کہ آقا نے نکالا تو کیا ہوا، آقا نے دور کیا تو کیا ہوا، بلکہ ہم یہ سمجھتے آقا نے نکال دیا ہے، لہذا اب ہر مسلمان کے لیے فرض ہو گیا کہ اسے اپنے دل سے نکالے، اپنے رشتہ داری سے نکالے، اپنی تمام تر عقیدوں سے آقا کے برتاؤ کو دور کرے۔ یہ ہمارا اور آپ کا درہ امتیاز ہے، یہ ہماری اور آپ کی قسمت ہے کہ ہم آقا کے ماننے والے ہیں، ہم اپنی پسند سے کسی کو پسند نہیں کرتے بلکہ ہم آقا کی پسند سے کسی کو پسند کرتے ہیں۔ اب یہ بات واضح ہو گئی کہ آقا نے جسے پسند کیا ہے پھر اسے پسند کرنا ہے، پھر اس سے محبت کرنا ہے، اور اس سے محبت کرتے چلے جاتے ہیں، پھر اس سے ہم اپنا دل بھی لگاتے ہیں۔ اب جب بات آتی ہے کہ کربلا کا بیان ہو رہا ہے، یہاں پر صحابہ کے بیان کی کیا ضرورت ہے، صحابہ کی شان کی کیا ضرورت ہے کہ اسے بیان کیا جائے؟ تو میں آپ کو بتاؤں، صحابہ کی شان بیان کرنا یہ صرف میری اور آپ کی عادت نہیں ہے بلکہ میرے آقا کریم کی عادت ہے، وہ اپنے صحابہ کی شان بیان بھی کرتے ہیں اور ہم صحابہ کی شان سنتے بھی ہیں، ہم اسی طریقے کار پر عمل کرتے ہیں۔ اور میں آپ کو بتاؤں میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جسے پسند کر لیا ہم اسے ہی پسند کرتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ یہ چیزیں اس کو بیان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آج سوشل میڈیا کے تھرو ہمارے نوجوان بگڑتے چلے جا رہے ہیں، ہمارے نوجوانوں کے ذہن میں یہ خیال آتا چلا جا رہا ہے کہ صحابہ کا بیان، صحابہ کے بیان
صحابہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، کسی دوسرے کا واقعہ لا کر صحابہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، اور جب دیکھتے ہیں نوجوان ہماری طرف مائل ہوتا چلا جا رہا ہے تو اسے اپنی جماعت میں شامل کر لیتے ہیں۔ یہی ضرورت ہے اہل سنت والجماعت میں کہ لوگ دوسری طرف نہ بھٹکے، اس لیے صحابہ کی شان بیان کی جائے۔ ہمارے نوجوان نسل کے جو لوگ ہیں انہیں صحابہ کی شان نہیں پتا ہے، کیا ہے صحابہ، کیا ہے ان کا کردار، ہے کون صحابہ، کیا ہے صحابہ، یہ نہیں پتا ہے تو لوگ بھٹکاتے ہوئے چلے جاتے ہیں، لوگ ان کو اپنی طرف دکھاتے چلے جاتے ہیں، اور جب ہم یہاں بیٹھ کر بیان کرتے ہیں تو ادھر سے ایک ڈالا جاتا ہے، یہ دیکھو خالی بیٹھ کر اپنی گدی پر بیٹھ کر منبر پہ کھڑے ہو کر دوسروں کا رد کرتے ہیں، یہ کون سا طریقہ ہے؟ لوگوں کو سکھانا ہے تو نماز اور روزہ سکھاؤ، لوگوں کو سکھانا ہے تو مسائل سکھاؤ، یہ ساری چیزیں فروع ہے، نماز الگ ہے، روزہ الگ ہے، مسائل الگ ہے، سب سے پہلی چیز کوئی ہے تو وہ ہے عقیدہ، اور عقیدہ درست ہے تو نماز درست ہے، عقیدہ درست ہے تو آپ کے سارے اعمال قبول ہیں، لیکن اگر عقیدہ درست نہیں ہے، آپ کے عقیدے میں اہل بیت کی نفرت شامل ہے تو کوئی اعمال آپ کے درست نہیں ہے، آپ کے عقیدے کے اندر اگر صحابہ کی گستاخی شامل ہے، آپ صحابہ سے منہ پھیرتے ہیں تو یاد رکھیں کوئی عمل آپ کا کام کا نہیں ہے، آپ چاہے اپنے سر پھٹکتے چلے جائیں، اپنا ماتھا کالا کر لیں، اپنا سر پھٹکتے چلے جائیں، کوئی کام کا نہیں ہے وہ سجدہ، تو آپ صحابہ کے لیے اپنے دل میں بغض رکھ کر پھر سجدے کرتے چلے جائیں۔ میں آپ کو بتاؤں صحابہ کی شان کیا ہے، جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے پیارے صحابہ ہیں، ان کی شان کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، آپ دیکھیں صحابہ کی شان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدسہ کے اندر یہ صحابہ جو میرے آقا کے اوپر جان نچھاور کرتے ہیں، صحابہ کی عظمتیں، صحابہ کی شان، صحابہ وہ ہیں جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دن رات دیکھا کرتے تھے، اپنے ماتھے کی نگاہوں سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زیارت کیا کرتے تھے، صحابہ وہ ہیں جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا تناول فرمایا کرتے تھے، یہ وہ صحابہ ہیں۔ اور میں آپ کو آگے بڑھ کر بتاؤں صحابہ وہ ہیں جو میرے آقا اگر جہاد کا حکم دیتے، جہاد کے لیے صحابہ کو بلاتے تو سارے ساز و سامان کے ساتھ صحابہ نکل کر چلے آتے، اور آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیچھے پیچھے جہاد میں شامل ہو جاتے، جنگ میں شامل ہونے کے لیے آقا کے پیچھے پیچھے چلتے۔ یہ جو صحابہ کی ادا ہے نا کہ آقا نے بلایا جنگ کے لیے، آقا نے حکم دیا اے میرے صحابہ، اے میرے دوستوں، اے میرے یاروں، جنگ پر جانا ہے، فلاں جگہ جنگ پر جانا ہے، ایک لفظ پر صحابہ اپنی جان ہتھیلی میں لے کر آتے اور آقا کے ساتھ پیچھے پیچھے چلنے لگتے۔ آپ دیکھیں اللہ کو یہ ادا پسند کتنی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ صحابہ یہ جو پیچھے پیچھے چلتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ صحابہ کی نہیں، صحابہ کے سواری کی نہیں، بلکہ ادا اتنی پسند آتی ہے، صحابہ کی بیان کرتا ہے، صحابہ کی شان بیان کرتا ہے اللہ، تو اس طرح کہتا ہے اے میرے نبی کے صحابہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سواری کی جس پر صحابہ سوار تھے، ان سواری کی ٹانگوں سے جو دھول لگتی ہے، اللہ قرآن میں اس کی قسمیں یاد فرماتا ہے۔ اب آپ سوچیں ذرا، صحابہ کی نہیں، صحابہ کی سواری کی نہیں، صحابہ کے سواری کی قدم کی نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قدم سے جو لگنے والی دھول ہے اس کی قسم یاد فرماتا ہے۔ اندازہ لگا لیں آپ، جس پر صحابہ سوار ہو اور اس سواری کے قدم کی دھول کی اللہ
لوگ افواہ اڑاتے، انہوں نے بےمانی کر لی، انہوں نے ایسا کر لیا، ماشاء اللہ انہوں نے ویسا کر لیا۔ ایک کسی صحابی کی ابتدا کر لیا، اللہ آپ کو ہدایت عطا فرماتا ہے۔ ہدایت کوئی چھوٹی بات ہے؟ ہدایت کسی کو مل جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جسے ہدایت دے دے وہ کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے، تو چھوٹی چیز نہیں ہے ہدایت۔ لیکن صحابہ کے طریقے کار پر عمل کرے تب ہدایت ملتی۔ اب عام صحابہ جو ہیں، میرے آقا نے فرمایا میرے صحابہ میں سے کسی ایک کی پیروکاری کریں تو ہدایت پاتی ہے۔ سوچیں ان صحابہ میں جو مہاجر صحابہ ہیں، ان صحابہ میں جو مہاجر ہیں، جو ہجرت کر کے آئے ہیں، ان کا عالم کیا ہوگا، ان کی شان کیا ہوگی؟ اور مہاجروں میں جو سابقون الاولون ہیں، سابقون الاولون جنہوں نے پہلے اسلام قبول کیا، جو پہلے اسلام لائے، ان کا عالم کیا ہوگا؟ اور جو سابقون الاولون ہیں اس میں سے جو میرے آقا کے 4 یار ہیں، ان کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ ان 4 میں سے ایک کو کل آپ نے سماعت کیا، ایک کی بارگاہ میں ہاتھ چلا دیا، عقیدت پیش کر دیا۔ آپ دیکھیں اب ہماری طرف توجہ کریں، لوگ اپنا کام کرتے رہیں، بڑے درود پاک کا صلی اللہ علیہ وسلم علی حبیبک خیر تمام درود پاک رب صلی اللہ علیہ وسلم علی حبیبک خیر۔ 4 یار جو ہیں ان میں سے جو دوسرے نمبر پہ جانشین مصطفیٰ، غیظ المنافقین، امام المسلمین، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی شان کتنی ہے، کتنی شان والے، میں آپ کو بتاؤں اتنی شان والے ہیں، اگر ان کی شان بیان کی جائے تو وقت کم پڑ جائے۔ کتنی شان ہے؟ ایک مرتبہ حضرت جبریل امین حاضر تھے میرے آقا علیہ السلام تسلیم کی بارگاہ میں، گفتگو ہو رہی تھی، میرے آقا حضرت جبریل سے گفتگو فرما رہے تھے، اتنے میں حضرت عمر کو آتا دیکھا حضرت جبریل نے۔ حضرت جبریل نے دیکھا کہ حضرت عمر آ رہے، میرے آقا سے عرض کیا یا رسول اللہ عمر ابن خطاب تشریف لا رہے ہیں۔ حضرت جبریل نے کہا عمر ابن خطاب تشریف لا رہے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا ہے جبریل کیا میرے عمر کو آسمان والے بھی جانتے؟ کیا میرے عمر کو آسمان والے بھی جانتے؟ حضرت جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ عمر کو جتنا زمین والے نہیں جانتے، عمر کا چرچا جتنا زمین پر نہیں ہوتا اس سے زیادہ آسمانوں پر ہوتا ہے۔ زمین سے زیادہ آسمانوں پر عمر کا چرچا ہوتا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا اچھا اتنا چرچا ہوتا ہے، اتنی فضیلت ہے عمر کی، ذرا کچھ ہمیں بھی سناؤ، ذرا کچھ ہم اور سناؤ۔ ذرا کچھ ہمیں بھی سناؤ۔ اب یہاں سے اندازہ لگائیں کہ عمر کی فضیلت سنانا کس کا کام ہے، سننا کس کا کام ہے۔ میرے آقا نے جبریل سے فرمایا سناؤ، یعنی میرے آقا سننا چاہتے ہیں، میرے آقا عمر کی فضیلت سننا پسند کرتے اور جو فضیلت بیان کرے اسے بھی پسند کرتے۔ عمر کی فضیلت
سننا میرے آقا کی سنت ہے، اور عمر کی فضیلت سنانا یہ جبریل امین کی سنت ہے، اور جو سناتا ہے اسے بھی پسند کرتے ہیں، جو سنتا ہے اسے بھی پسند کرتے ہیں۔ تو ہم حضور کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ آج ہم نے حضرت عمر کے شان کی محفل سجائی ہوئی ہے، کاش ایک نظر حضور ہماری محفل پہ فرما، کیونکہ پسند کرتے ہیں نا حضور، تو ایک نظر ادھر گھوم جائے حضور کی، ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمارا بیڑا پار ہو جائے۔ اس لیے تھوڑی عمر 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 کرتے ہیں، ہم اس لیے کرتے ہیں کہ عمر کا ذکر کریں گے تو حضور خوش ہوئیں گے، اور جب حضور خوش ہو گئے، جس میں حضور راضی ہو گئے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، حضور جس سے راضی اللہ فرماتا ہے اے میرے محبوب تمہیں اتنا عطا کروں گا، اتنا عطا کروں گا، اتنا عطا کروں گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ اب حضور ہم سے اگر راضی ہو گئے تو کل اللہ کی بارگاہ میں ہماری شفاعت بھی کرا دیں گے۔ ہمارا تو مقصد صرف ایک ہی رہتا ہے، ذکر خیر کرو، ذکر اہل بیت کرو، ذکر رسول کرو۔ کیوں کرو؟ مقصد یہ کہ اس کے صدقے میں مغفرت چاہیے۔ حضرت جبریل سے فرمایا سناؤ پھر کچھ فضیلتیں ہمیں۔ ایک جملے میں حضرت جبریل نے ایسا لپیٹا ہے کہ ہزاروں سال بیان کیا جائے تو فضیلت بیان نہیں ہو سکتی۔ اب ایک چیز اور، آپ ایسے کوئی سارے لوگ ہیں، سب کا ذہن الگ الگ، ایک بات فلاں سے پوچھی جائے، فلاں سے پوچھی جائے، فلاں سے پوچھی جائے تو سب اپنی اپنی ذہنیت کے مطابق جواب دیں گے، ملانے کے لیے نہیں، سمجھانے کے لیے اپنی اپنی ذہنیت کے مطابق جواب دیں گے، اور اس میں جو علم والا ہوگا وہ اور اچھا جواب دے گا۔ وہاں تو سید الملائکہ ہے، جس سے کہا جا رہا ہے سناؤ سید الملائکہ ہے اور علم والے ہیں، تو اب انہوں نے جو بتایا عمر کی فضیلت، عرض کرتے یا رسول اللہ اگر میں نوح کی عمر لے کر آ جاؤں علیہ الصلوۃ والتسلیم، اور نوح کی عمر کے برابر اگر میں نوح کی عمر کے برابر اگر میں عمر کو رکھوں تو نوح کی عمر ختم ہو جائے گی، عمر کی فضیلت ختم نہیں ہوگی۔ اب نوح کی عمر کتنی تھی حضرت نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم کی؟ کم و بیش 1000 سال، 1000 سال تک گویا کہ جبریل امین یوں کہہ رہے 1000 سال تک عمر کی فضیلت بیان کرتے جائیں کرتے جائیں کرتے جائیں، سال تو ختم ہوتے جائیں گے، فضیلت ختم نہیں ہوگی، سال ختم ہو جائیں گے، فضیلت ختم نہیں ہوگی۔ یہ حضرت عمر کی فضیلت ہے۔ تو 4 یار ہیں، اس میں سے دوسرے کی فضیلت یہ، اور پھر حضرت عمر ہے کون؟ ہے کون؟ دیکھیں ایک ہوتا ہے مرید، ایک ہوتا ہے مراد۔ مراد کس کو کہتے ہیں جانتے ہیں؟ اکثر یوپی والے مراد اچھے سے سمجھ رہے ہیں، ہمارے یوپی بڑی منتیں مرادیں ہوتی ہیں۔ حسین بابا تاجیہ رغبت علیہ نام کی ہم نے گھر رکھا پیدا کریں، ایسی ایسی مرادیں حضرت، ایسی ایسی مرادیں، ایسی ایسی منتیں ہمارے یوپی میں ہوتی ہیں، سنیں گے تو ہنسیں گے۔ ہم تمہیں نام سے اعلیٰ مٹھائی میں ڈھول بجے گے، ایسی ایسی مراد۔ تو مراد کسے کہتے؟ کسی کو مانگنا، کچھ چاہنا۔ مرید وہ ہوتا ہے جو پیر کو چاہتا ہے، مراد وہ ہوتا ہے جسے پیر چاہتا ہے۔ تو عمر میرے نبی کی مراد ہے، مرید نہیں۔ مرید تو بعد میں، مراد پہلے ہے، میرے نبی کی مراد ہے۔ اور کتنے اچھے طریقے سے، کتنے اعلیٰ طریقے سے میرے نبی نے مانگا
غلاف کو پکڑ کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، اے میرے مولا میں کچھ نہیں مانگتا، میرے آقا اللہ سے کچھ نہیں مانگتے، لیکن اے میرے مولا عمر کو اسلام میں داخل کر دے اور عمر کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما۔ سب نہیں سمجھے؟ عمر کو اسلام میں داخل کر دے اور عمر کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما۔ عزت عمر کے ذریعے، کیا اس سے پہلے اسلام کی عزت نہیں تھی؟ لیکن یہاں پر عمر کی عزت، عمر کی عظمت بیان کرنا ہے۔ اور جب حضرت عمر نے اسلام قبول کیا، واقعہ بار بار سنے، واقعے پر نہیں جاتا میں، جب اسلام قبول کیا آپ نے، اس سے پہلے تک تقریباً 6 سے 7 سال کا عرصہ ہوا تھا، اس سے پہلے تک 39 لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا، اور جب یہ 39 لوگ اسلام قبول کر چکے تھے، اس وقت تک نمازیں چھپ چھپ کر پڑھی جاتی تھی۔ سنا ہے آپ نے؟ عمر کی جرأت اور شجاعت بتانے جا رہا ہوں۔ اشداء علی الکفار، اس سے پہلے نمازیں چھپ چھپ کر پڑھی جاتی تھی۔ ابھی نہ سمجھے ہو تو بتاؤں، جیسے لاک ڈاؤن میں پڑھے ہم نے سب، بڑا چھپ چھپ کے مسجد ہے، پیچھوں گیٹوا کھلا ہے کیا؟ عمر کے اسلام لانے سے پہلے چھپ چھپ کر نماز پڑھی جاتی تھی۔ حضرت عمر نے جب اسلام قبول کیا، کلمہ پڑھا، میرے نبی کے ہاتھ پر بیعت کی، تو اس کے بعد دیکھا نماز چھپ کر پڑھی جا رہی ہے۔ حضرت عمر نے عرض کیا، یا رسول اللہ اب چھپ کر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم چلیں گے حرم میں کھل کر نماز پڑھیں گے۔ میرے آقا نے فرمایا ٹھیک ہے عمر۔ ادھر حضرت عمر آگے آگے نکلے اور میدان حرم میں آ کر اعلان کیا، اے مکہ کے لوگوں سنو، اگر کسی کو اپنے بچوں کو یتیم کرانا ہے یا اپنی بیوی کو بیوہ کرانا ہے تو آ جائے میدان میں یہاں اپنے آقا کے ساتھ نماز پڑھنے جا رہا ہوں۔ اگر کسی کے اندر ہمت ہے تو آ جائے عمر کے مقابلے میں، تو چوٹ مقابلہ ہو جائے۔ کسی نے جرأت نہیں کی، کوئی نہیں آیا۔ اور صرف یہی نہیں، عمر اس ہستی کا نام ہے، اس ہستی کا نام ہے۔ جب ہجرت ہوئی ہے، سارے لوگوں نے ہجرت کی تو چھپ چھپ کر کی، سب چھپ چھپ کر کی۔ ہجرت کا واقعہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم والا یاد ہوگا۔ میرے آقا نکلے گھر سے، پتھروں پر پڑ کر پھونکا مارا، کفار کی آنکھیں بند، کھلی آنکھیں بند۔ لیکن حضرت عمر نے جب ہجرت کی تب بھی میدان حرم میں آئے، حرم کے میدان میں آئے اور آ کر یہی جملہ کا، پہلے طواف کیا، طواف کرنے کے بعد نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد کہا، اے مکہ کے لوگوں سنو، آج عمر ہجرت کر رہا ہے، اگر کسی کے اندر دم ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اس کے بچے یتیم ہو جائے، اس کی بیوی بیوہ ہو جائے، تو آ جائے عمر کو چھو کر دکھائے۔ حضرت عمر نے ایسے کھلی ہجرت کری، چھپ کر ہجرت نہیں کری۔ چھپ کر ہجرت کرنے میں بھی حکمت تھی، ایسا نہیں کہ انہیں غلط کہہ دیا جائے، حکمت تھی، لیکن یہ حضرت عمر کی شجاعت تھی، حضرت عمر کی طاقت تھی، ان کا روب تھا، ان کا دبدبا تھا کہ چھپ کر ہجرت نہیں کرتے۔ آپ کو پتا ہے عمر کیا چیز ہے؟ حضرت عمر وہ ہے جن کے بارے میں کم از کم قرآن کی 22 آیتیں کریمہ نازل ہوئی، جن کی رائے کی تاکید میں 22 آیتیں کریمہ نازل ہوئی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے عمر کی زبان سے خدا کلام کرتا ہے،
نہیں آئی آواز؟ تھوڑا تو ساتھ دیں. فرماتے عمر کی زبان سے خدا کلام کرتا ہے. کیسے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فتح مکہ کے بعد جب کعبہ کا طواف کیا، طواف کعبہ کیا، تب اس کے بعد جو لوگ گئے وہ جانتے ہیں 2 رکعت نماز پڑھی جاتی. میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے صحابہ کرام سے مشورہ لینا چاہا. میرے آقا نے پوچھا کہ بتاؤ طواف کی نماز کہاں پڑھی جائے؟ میرے آقا تو سید الانبیاء ہیں، سب جانتے کہاں پڑھنا ہے کہاں نہیں پڑھنا ہے، سب جانتے میرے آقا. لیکن اپنے صحابہ کی عظمت کو بیان کرنا ہے میرے آقا. کسی نے کہا یہاں پڑھی جائے، کسی نے کہا یہاں پڑھی جائے، کسی نے کہا یہاں پڑھی جائے. حضرت عمر آگے بڑھے اور عرض کیا یا رسول اللہ، یہاں وہاں نہیں بلکہ نماز طواف وہاں پڑھی جائے جہاں مقام ابراہیم ہے، جہاں ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے قدم کے نشان ہے، وہاں نماز طواف پڑھی جائے. اب آج کا کوئی مولوی ہوتا تو کہتا وہاں تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے قدم کے نشان ہے اور وہ پتھر ہے، پتھر کے آگے نماز پڑھ رہے ہو، ترنت شرک کا فتویٰ لگا دیتا. پتھر کو سجدہ کر دو، شرک کا فتویٰ لگا دیتا. لیکن عمر وہ نہیں تھے، عمر وہ نہیں تھے جو مدرسے میں پڑھ کر عالم بنے تھے. عمر وہ تھے جنہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم سے توحید سیکھا تھا. اور آقا کون آقا؟ وہ سارے انبیاء آئے اور گئے، خدا ایک ایک آ دیکھا نہیں دیکھا، خدا ایک ایک آ دیکھا نہیں دیکھا، لیکن عمر نے اس سے توحید سیکھی تھی. جس نبی نے خدا کو دیکھ کر کہا تھا کہ اللہ ایک ہے، اس کو دیکھ کر توحید سیکھی تھی. ادھر عمر کہتے ہیں کہ مقام ابراہیم کے پاس نماز ادا کی جائے، ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ جبریل امین کو بھیجتا ہے. جبریل عمر کی تائید میں اللہ تبارک و تعالیٰ آیت کریمہ بھیجتا ہے، کہتا ہے جبریل جاؤ آقا کے پاس، جاؤ محبوب کے پاس، جاؤ سید الانبیاء کے پاس اور جا کر یہ بتا دو کہ عمر جہاں کہہ رہے نا وَاتَّخَذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اسی جگہ کو نماز کی جگہ بنا لی جائے. عمر کی تائید میں آیت کریمہ آئی. عمر نے جو مشورہ دیا اس کی تائید آیت کریمہ کرتی ہے. پردے کا حکم حضرت عمر کی رائے پر آیا. شراب کی حرمت کا حکم حضرت عمر کی رائے میں آیا. ہوا یوں، اچھا بہت زیادہ وقت نہیں ہے لیکن اتنی بات بتا دینا ضروری سمجھتا ہوں. شراب کا ایک بیگ حرام نہیں، ڈائریکٹلی حرام کا حکم نہیں آیا، بلکہ پہلے شراب کی خامیاں گنائی گئی، اس کے نقصانات گنائے گئے. کیونکہ شراب جو تھا یہ عرب میں بہت مشہور اور بہت ہی پسندیدہ مشروب تھا. آپ لغت اٹھا کر دیکھیں گے تو شراب کے تقریباً اتنا زیادہ پسندیدہ چیز اکثر ہمارا اور آپ کا ایک ماحول نہیں ہوتا ہے. ہمارے گھر میں کوئی بچہ چھوٹا سے بڑا خوبصورت بچہ ہے تو اس کے کئی ایک نام ہو جاتے ہیں. ابا فلاں نام سے بلا رہے، بھائی فلاں نام سے، ماما فلاں نام سے، اس کے کئی ایک نام ہو جاتے ہیں. کیوں؟ پسندیدہ بچہ ہے. پتہ چلا انسان کو جو چیز پسند ہوتی ہے پھر انسان اس کے کئی ایک نام رکھتا ہے. جیسے شیر کے دیکھیں آپ کتنے سارے نام ہیں ایک بچے میں. شیر کے دیکھیں کتنے سارے نام ہیں. السلام بھی شیر کا نام ہے. اسی طریقے سے یہ جو مشروب تھا شراب، یہ عرب والوں کا بہت پسندیدہ چیز تھا. لغت میں اٹھائے دیکھیں تو شراب کے تقریباً 100 نام عرب والوں نے رکھا تھا. 100 نام رکھا تھا کیونکہ ان کی بہت پسندیدہ چیز تھی. اور اتنی پسندیدہ چیز کو
ایک بیگ اگر حرام کہہ دیا جاتا تو پھر امت میں انتشار پیدا ہونے لگا۔ ایک بیگ حرام کہہ دیا جاتا، ایک بیگ حرام نہیں کیا گیا، پہلے اس کی کمیاں گنائی گئی، نقصانات گنائے گئے، کتنے نقصان ہیں اس کے وہ گنائے گئے۔ پھر ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ دعوت ہوئی اور اس دعوت میں کھانا کھایا، لوگوں نے کھانا تناول کیا، اس کے بعد شراب کا دور چلا۔ اچھا، شراب کچھ ایسے بھی صحابہ ہیں جنہوں نے اپنے اس دور میں جب وہ اسلام نہیں لائے تھے اس وقت بھی انہوں نے شراب نہیں پیا تھا۔ جیسے ایک کا نام میں نے کل بتایا، حضرت ابوبکر صدیق، بتایا تھا، یاد ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق نے بھی پہلے کبھی شراب نہیں پی تھی۔ دوسرا حضرت علی بھی ہیں جنہوں نے پہلے کبھی شراب نہیں پی تھی۔ حکم تو بعد میں آیا نا کہ شراب حرام ہے، انہوں نے حرمت سے پہلے بھی کبھی شراب نہیں پی تھی۔ میں صحابہ کو معصوم کہنے کی ضرورت نہیں کروں، وہ معصوم نہیں ہے، لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ جب وہ ایمان لے آئے تو معصوم نہیں بلکہ محفوظ ضرور ہو گئے۔ اللہ نے محفوظ فرما دیا، لیکن کچھ ایسے جو ایمان لانے سے پہلے بھی اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی۔ شراب کا دور چلا، شراب کے بعد جو کہ عرب کے لوگ تھے، شعر و شاعری میں ماہر تھے، تو اشعار کا دور چلا۔ اب جب اشعار کا دور چلا تو اس میں باپ دادا کے نسب گرانے لگے، باپ دادا پر بات آ گئی، اور یہ بات ہوتے ہوتے اتنی بڑھ گئی کہ اس میں سے ایک شخص نے اونٹ کی ہڈی اٹھا کر دوسرے کو مار دیا، اور جس کو مارا اس کا سر پھٹ گیا۔ یہ خبر پہنچی حضرت عمر کے پاس۔ حضرت عمر کے پاس جب خبر پہنچی تو حضرت عمر نے ایک آہ بھری اور حاضر ہوئے حضور کے پاس، عرض کیا یا رسول اللہ، شراب کے لیے کچھ ایسا فرما دیں کہ لوگ اسے چھوڑ دیں۔ یہ رائے دی حضرت عمر نے۔ ادھر حضرت عمر رائے دے رہے تھے، ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ جبریل کو حکم دیتا ہے، جبریل وقت آ گیا ہے، وہی لے جانے کا وقت آ گیا ہے، آیت کریمہ لے کر جاؤ نبی کے پاس۔ جبریل آتے اور کہتے یا رسول اللہ، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب، اے رسول اللہ، یا رسول اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے شراب حرام قرار دیا ہے۔ رائے کس نے دی تھی؟ حضرت عمر نے رائے دی۔ آیت کریمہ تائید میں آئی، یہ حضرت عمر کی شان ہے۔ اور پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ جب تم چاہو کہ اپنی محفل کو مزین کرو، اپنی محفل کو سجاؤ، تو اس محفل میں عمر کے ذکر سے محفل کو سجاؤ، اس محفل میں عمر کا ذکر کرو، چونکہ عمر کا ذکر ہوتا ہے تو شیطان دور ہوتا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں عمر جس راستے سے گزرتا ہے شیطان اپنا راستہ بدل لیتا ہے۔ یہ حضرت عمر کی شان ہے۔ اور پھر سب سے بڑی شان اگر بیان کی جائے، سب سے بڑی شان تو حضرت عمر کی شان یہ ہے کہ میرے آقا فرماتے ہیں میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا، لیکن چونکہ میں آخری نبی اور نبوت کا سلسلہ بند ہو گیا اس لیے عمر نبی نہیں۔ حضرت عمر وہ ہے جن کا ذکر توریت میں آتا ہے، زبور میں، انجیل میں ان کا ذکر آتا ہے، کعبہ آباد کہتے ہیں، بڑے مزے میں کہتے ہیں کعبہ آباد۔ کہتے ہیں میں نے توریت میں پڑھا، انجیل میں پڑھا ہے کہ آخری نبی جو ہوں گے محمد رسول اللہ، ان کا ایک یار ایسا ہوگا، ان کا ایک صحابی ایسا ہوگا جس کا نام عمر ہوگا، اور وہ ایسا اللہ کا پسندیدہ بندہ ہوگا
کہ اگر اللہ اس کے اوپر موت بھیج دے اور پھر وہ صحابی کہہ دے کہ مجھے ابھی نہیں مرنا ہے، تو اللہ اس کے اوپر سے موت کو بھی ٹال دے گا۔ حضرت عمر کی شان، اتنی شان والے عمر ہیں، لیکن تقویٰ عمر وہ ہے جن کے لیے 22 جن کی رائے کی تائید کرنے کے لیے 22 آیتیں کریمہ ہیں، جن کو اللہ کے نبی نے فرمایا میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتا، جن کے لیے موت بھی ٹل سکتی ہے، جن کے گزرنے سے شیطان اپنا راستہ بدل لیتا ہے، وہ عمر جن کو اللہ کے نبی نے جنت کا مستحق عطا فرمایا، جن کو نبی نے جنتی کہا ہے، جنتی۔ اور میں نے کل ایک روایت بیان کی کہ ابو بکر اور عمر لوگ قیامت کے بعد جنت میں جائیں گے، وہ اب بھی جنت میں ہیں۔ اتنی شان والے عمر جب رات میں اپنے گھر جاتے ہیں تو اپنے تکیہ کے نیچے چابک رکھتے، کوڑا وہ نکال کر اپنے بدن پر مارتے اور خود سے پوچھتے، خود اختصاری کرتے کہ بتا تو نے آج اللہ کو راضی کرنے والے کتنے کام کیے جس سے اللہ راضی ہو جائے۔ جب آپ کا وصال ہوا، آپ کو لٹایا گیا تختے پر، آپ کی پیٹھ پر، آپ کی پنڈلیوں پر وہ نشان دیکھے تو جو لوگ وہاں تھے وہ پریشان ہو گئے کہ یہ امیر المومنین ہے، 3 برے اعظم کا اکیلا حکومت کرنے والا ہے، اور اس عمر کے پنڈلی پر، پیٹھ پر کوڑے کے نشان، چابک کے نشان کس نے مارا؟ تو آپ کے صاحبزادے کہتے ہیں کس کی مجال تھی جو عمر کے سامنے کھڑا ہو، کس کی مجال تھی جو عمر کے سامنے آنکھ اٹھا کر دیکھتا۔ یہ تو انہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے خود مارے۔ کیوں مارے؟ کہ عمر تو اتنا گنہگار ہے، اللہ کی بارگاہ میں کیا منہ دکھائے گا؟ حضرت عمر ہے، ایک ہم اور آپ لائف ایسی چل رہی ہماری کہ ہم گناہ کرتے ہیں، اس کا بھی احساس نہیں ہوتا۔ عمر کی راتیں مصلی پر سجدے میں گزر رہی ہیں، اور عمر کے نام کے نعرہ لگانے والوں کی راتیں اپنے سیل فون میں بے حیائی دیکھتے ہوئے گزر رہی ہیں، اور جنت کے ٹھیکیدار ہم بنے بیٹھے۔ حضرت عمر کے نام پر مچل جانے والے وہی ایسا کرتے، کبھی بولتے حضرت عمر ہمارے، اور کبھی جا کر ڈھول اور تماشے پیٹتے۔ یہ بے روزی کیسے؟ دوگلا پن ہے، دو فیس۔ جب ذکر میں آئے، مسجد میں آئے تو اپنا ایک الگ حلیہ بنا دے، باہر نکلے تو الگ حلیہ بنا دے۔ آج لو ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہیں مانیں گے۔ ابھی وقت ہے ہمارے پاس، وقت ہے۔ سننے آئے، سن کر چلے جانا یہ ضروری نہیں ہے، محفل میں آنا یہ بھی ضروری نہیں ہے، عمل کتنا کرتے ہو یہ ضروری ہے آپ کے لیے، پابند کتنے ہو یہ ضروری ہے۔ آج ہماری مسجدوں کا حال یہ ہو گیا ہے، ہم وہ قوم جس کو مقتدا بنانے نبی آئے، ہم وہ قوم جس کو میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم، جن کے صحابہ اپنے صحابہ کو تارا بتاتے، اصحاب کا نجوم بیان کرتے، ہم وہ مسلمان قوم ہیں
لیکن ہمارے اندر یہ احساس ہی مر گیا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، یہ یاد ہی نہیں ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ آج دوسروں کو ضرورت پڑ رہی ہے۔ میں نے کئی ایک کلپ دیکھی، دوسرے ہمیں بول رہے ہیں کہ مسلمان سدھر جائے تو آج دنیا سدھر جائے گی، بول رہے ہیں، لیکن ہم نہیں سدھرنے والے۔ حضرت عمر فاروق اعظم ایک مرتبہ، آپ کی عادتیں آپ کو معلوم ہوں گی کہ وہ آپ ہمیشہ بھیس بدل کر پبلک کے درمیان جاتے تھے، سنا ہوگا۔ ایک مرتبہ اپنا بھیس بدل کر نکلے مدینہ المنورہ سے باہر، ایک جنگل کی طرف نکلے، دیکھا آپ نے ایک شخص مصلی بچھائے نماز پڑھ رہا ہے، نوجوان شخص کا مصلی بچھائے نماز پڑھ رہا ہے۔ حضرت عمر نے دیکھا، دیکھنے کے بعد سوچا چلو چل کر دیکھتے ہیں کہ یہ نماز پڑھ رہا ہے تو واقعی شریف ہے یا نہیں۔ یاد رکھیں ہر نمازی شریف نہیں ہوتا۔ آپ مسجد میں آ کر نماز پڑھ لے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا جو نماز پڑھے اور پھر جا کر برا کام کرے وہ نمازیوں میں سے تھوڑی ہے، اس کے اوپر نماز کا اثر کیا ہوا؟ اللہ فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور برائیوں سے روکتی ہے۔ ہم بے حیائی اور برائی کو تھوڑی دیر روک کر نماز پڑھنے آتے، پھر سے ویسے ہی شروع کر دیتے۔ حضرت عمر پہنچتے ہیں اس کے پاس، اس نے آہٹ سنی، نماز مکمل کی، اٹھ کر کھڑا ہوا۔ حضرت عمر نے سلام کیا، اس نے جواب دیا۔ اب حضرت عمر نے سوچا کہ اسے تھوڑا پرکھ لیا جائے، جانچ لیا جائے کہ یہ واقعی سچا نمازی ہے یا نہیں۔ حضرت عمر نے کہا میں مسافر ہوں، دور سے آ رہا ہوں، مجھے بھوک اور پیاس دونوں لگی، بھوک بھی لگی ہے پیاس بھی لگی، اور تو بکری کو چرانے آیا ہے، تیرے پاس بکریاں ہیں، ایک کام کرنا تو اپنی بکریوں کا دودھ نکال کر مجھے دے دے، میں اس کے بدلے میں تجھے رقم دے دوں گا، میری بھوک مٹ جائے گی، تجھے پیسے مل جائیں گے۔ اس شخص نے کہا کہ میں مالک نہیں ہوں، میں چرواہا ہوں، مالک نہیں ہوں، ان بکریوں کا مالک کوئی دوسرا ہے۔ حضرت عمر نے کہا ٹھیک ہے، اگر تو سوچتا ہے کہ دودھ نکالوں گا تھن خالی ہو جائے گا، پستان خالی ہو جائے گا اور تو واپس جائے گا تو تیرا مالک پوچھے گا کہ بکریوں کا دودھ کہاں گیا، تو ایک کام کر، ان بکریوں میں سے ایک بکری کا بچہ مجھے بیچ دے، ایک بکری کا بچہ مجھے بیچ دے، میں قیمت دوں گا، اور پھر میں اس بکری کے بچے کو بھونوں گا، اپنی بھوک بھی مٹاؤں گا، تجھے بھی کھلاؤں گا، میری بھوک مٹے گی، تمہارا مال بھی ہو جائے گا، اور پھر جا کر اپنے مالک کو کہہ دینا، اپنے مالک کو بتا دینا کہ جنگل میں لے کے گیا تھا بکریاں چرانے، کسی بھیڑیے نے ایک بکری اٹھا لیا، اور یہ بات تیرا مالک مان جائے گا چونکہ جنگل میں ایسا ہوتا ہے۔ اس شخص نے پلٹ کر جواب دیا، اس شخص نے کہا آپ آئے تھے تو آ کر آپ نے سلام کیا تھا، آپ نے سلام کیا تھا، میں نے سوچا آپ مسلمان ہیں، لیکن اب آپ جو کہہ رہے ہیں وہ میرے نبی کے قول کے خلاف ہے۔ کہا کیا؟ کہا میرے نبی کا قول ہے کہ مسلمان جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے، اور تو مجھے جھوٹ بولنے کی ترغیب کر رہا ہے۔ حضرت عمر نے اتنا سنا، سینے سے لگایا، سینے سے لگایا، کہا پہچانا؟ کہا نہیں۔ کہا پہچان، میں عمر ابن خطاب ہوں، امیر المومنین ہوں۔ اس نے سنا تو جو ابھی تک سینے سے لگا تھا دست بوسی پر آ گیا، کہنے لگا اے امیر المومنین آپ پہلے بتا دیتے تو میں یہ بولنے کی جرأت نہ کرتا۔ حضرت عمر کہتے نہیں نہیں، یہ تو نے جو بولا نا بہت اچھا بولا ہے، اور وہاں پر عمر نے ایک تاریخی جملہ بیان کیا۔ حضرت عمر نے فرمایا جب تک
हमारा हाल क्या है। एक बकरी का बच्चा चुराने को कहा तो उसने मना कर दिया। माजरत चाहूंगा अगर बुरा लगे। हम मुसलमानों का हाल ये है कि हम मस्जिद में आते हैं, दूसरों से हमें डर नहीं होती। मुसलमान से डरने लग गया, मुसलमान से डरने लग गया। एक वक्त वो था कि दूसरी कौम आकर मुसलमानों के पास अमानत रखती थी कि मुसलमान कुछ भी कर सकता है, अमानत में खयानत नहीं करेगा। आज वक्त ये आ गया कि मुसलमान जब मस्जिद आता है ना तो अपनी चप्पलें हाथ में लेकर छुपाने की कोशिश करता है कि चोरी ना हो जाए। मस्जिद में आकर हर मुसलमान का ये ख्याल रहता है कहीं चोरी ना हो जाए। मस्जिद में कोई बाहर के लोग आकर चुराते। अच्छा एक बात और, ऐसा मुझे बोलने को नहीं कहा गया है, इस्लाह मस्जिद में बाहर के लोग आकर चोरी करते हैं, वही लोग जो नमाज पढ़ने आते हैं बदल का चप्पल लेकर चले जाते हैं। मुसलमान खुद अपनी मस्जिदों में महफूज नहीं है तो मारे नहीं जाएंगे तो क्या होगा। मुसलमान अपनी मस्जिदों में महफूज नहीं है, मुसलमान मस्जिद में चोरी कर रहा है, दूसरा मुसलमान अपने मुसलमान भाई के लिए बदगुमान हो रहा है कि कहीं ये ना चोरी कर ले, कहीं ये ना चोरी कर ले। ये हालात है हमारे, यही वजह है कि हम हर तरफ मारे जा रहे हैं। एक वक्त था बैतुल मुकद्दस की चाबी हजरत उमर के हाथ में बगैर जंग के रख दी गई। पहले जंग हुई लेकिन जब हजरत उमर पहुंचे तो लोगों ने देखा हजरत उमर की शाम से दाखिल हो रहे हैं, अपने गुलाम को साथ लेकर निकले थे। तय ये हुआ था कि थोड़ी दूर मैं बैठूंगा सवारी पर, थोड़ी दूर तू बैठना। गुलाम को साथ ले जाना था, सवारी एक। हजरत उमर का कपड़ा पेबंद वाला। एक रास्ते में एक नहर आई, हजरत उमर वहां पैदल चल रहे थे, आपका गुलाम आपके ऊंट पर या आपकी सवारी पर सवार था। नहर आई तो हजरत उमर ने अपने जूते अपने मुंह से निकाल कर अपने कंधे पे रख लिए। जूते भी फटे, जूते के अंदर मोसे थे वो भी फटे। अभी तक पैर में थे तो दिख नहीं रहे थे, अब कंधे पर आए तो सबको दिखने लग गए। और फिर जब बैतुल मुकद्दस में पहुंचे, जब दाखिल हो रहे थे ना तो देखा उस वक्त हजरत उमर की बारी थी नीचे चलने की और गुलाम की बारी थी ऊपर बैठने की। एक गुलाम के साथ हजरत उमर खयानत नहीं करते कि मैं अमीरुल मोमिनीन होकर बैतुल मुकद्दस फतेह करने जा रहा हूं तो मैं ये जाहिर करके जाऊं कि मैं अमीरुल मोमिनीन हूं। नहीं, पता नहीं लोग कैसे कहते हैं कि हजरत उमर ने इसका हक मार लिया, उसका हक मार लिया, हजरत अली का हक मार लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। हजरत उमर दाखिल होते, लोगों ने देखा तो देखते साथ जो पहले घोड़े पर सवार था उनको देखकर जो आपका गुलाम था, लोगों ने समझा ये अमीरुल मोमिनीन है। लोगों ने उनके हाथ पैर चूमने शुरू किए। बाद में पता चला अमीरुल मोमिनीन सवारी की लगाम पकड़े पैदल चल रहा है, गुलाम सवारी के ऊपर बैठा हुआ है। लोगों ने पूछा ऐसा क्यों? कहने लगे मेरी बारी खत्म हो गई थी सवारी पर बैठने की, जब यहाँ पहुंचने वाले हुए तो गुलाम की बारी थी और गुलाम का हक मैं मार नहीं सकता। बगैर जंग के बैतुल मुकद्दस फतेह हो गया। उन्होंने चाबी दी और सिर्फ चाबी नहीं दी, कहा ऐसे आते तो सिर्फ चाबी देते, क्योंकि उनकी किताबों में हजरत उमर का हुलिया लिखा हुआ था। बैतुल मुकद्दस का फातेह वो होगा जो इन हुलियों वाला होगा, जिसके कपड़े पर पेबंद होंगे, ऐसा होगा, ऐसा होगा। कहते वहां के राहिब पादरी वो कहते कि ये जो हुलिया लिखा हुआ था ना, इस हुलिये को
کو دیکھ کر ہم آپ کو چابی دے دیتے، لیکن چونکہ آپ اس شان سے داخل ہوئے ہیں، اس شان سے داخل ہوئے ہیں، اب ہم صرف چابی نہیں دیں گے بلکہ اپنا دل بھی آپ کو دیں گے، آپ کے ہاتھ پر بیعت کر کے جائیں گے۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھے، رب صلی اللہ علیہ وسلم علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ یہ حضرت عمر ہیں، آپ دھیان ادھر دیں، تھوڑا آگے قریب آ جائے، آواز آئے گی انشاءاللہ۔ مشین بند کر دیں۔ حضرت 10 منٹ بس خاموش ہو جائیں بس، درود پاک پڑھے، رب صلی وسلم علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ایک نعرہ لگا لیں، جوش آ جائے۔ نعرے عمر کا ذکر چلے اور پھر جوش نہ رہے، بے شک بے شک، مائک کیا ہے، کرو بند۔ عمر کا جوش ہمارے سینوں میں ہے۔ سبحان اللہ۔ عمر وہ نہیں ہے، عمر وہ نہیں ہے جو بیت المال سے چرا کے کام کرتا ہو، اشارہ سمجھ لو۔ عمر وہ نہیں ہے جو 15 لاکھ کے کپڑے بیت المال سے پہنتا ہو۔ عمر وہ ہے جو بیت المال کا چراغ بھی اپنے خرچ میں نہیں لاتا ہے۔ بے شک سبحان اللہ، اس عمر کے ماننے والے ہیں یار، سبحان اللہ۔ چور ڈکیت تھوڑی ہے، چوری کرنا ہمارا کام نہیں ہے، جسے لگے لگتی رہے، جسے چبھے چبھتی رہے۔ یہ محفل ہماری ہے، ہمارے عمر کی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور ہم یہاں جنرل بات کرتے ہیں، جینوئن بات کرتے ہیں۔ ایک شاعر تھا، نام آپ نے سنا ہوگا، ڈاکٹر راحت اندوری۔ ایک جگہ مشاعرے میں گئے تھے تو ایک شعر پڑھا انہوں نے، جس میں انہوں نے کہا سرکار چور ہے۔ دوسرے دن صبح پولیس آ گئی، اٹھا کر لے گئی، پوچھ تاچھ شروع ہوئی تو پولیس والوں نے کہا کہ آپ نے رات مشاعرے میں کہا کہ سرکار چور ہے، اس کے اوپر کیس بنتا ہے، اس لیے ہم آپ کو لے کر آئے۔ ڈاکٹر راحت اندوری نے جواب دیا کہ میں نے یہ کہا سرکار چور ہے، میں نے یہ نہیں کہا ہندوستان کی یا پاکستان کی سرکار چور ہے۔ تو میں بھی وہی بات کہہ رہا ہوں، ہمارا عمر وہ نہیں ہے جو بیت المال سے دورے کرے، ہمارا عمر وہ ہے جو اپنی سواری سے خود پیدل چل کر دورے کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس عمر کے عاشق ہیں، ایسی ویسی ذات تھوڑی ہے۔ حضرت عمر وہ ہیں جنہوں نے کبھی بیت المال کا ایک چیز استعمال میں نہیں لائے۔ ایک مرتبہ جنگ ہوئی، مال غنیمت ہاتھ لگا، جنگ ہوئی، مال غنیمت ہاتھ لگا، مال غنیمت جب ہاتھ لگا تو اس میں مشک بھی ہاتھ آیا، اور اس کے بعد حضرت عمر کا دور تھا، مشک ہاتھ آیا تو اب یہ ہوا کہ مشک کو بوتل میں بھر کے لوگوں میں تقسیم کیا جائے۔ حضرت عمر کی شرافت دکھا رہا ہوں، ایسا حاکم ہونا، ایسا حاکم چاہیے۔ آج کل کے حاکموں کو عمر کو پڑھ کر حکومت کرنی چاہیے، بے شک سبحان اللہ۔ عمر کو بغیر پڑھے
یا عمر کی کوئی ایک چیز کو چھوڑ کر یہ حکومت کر نہیں سکتا کوئی. کچھ نہ پکڑے وہ بات الگ ہے، لیکن یہ جو پولیس ہے، سب سے پہلے پولیس کا انتخاب کس نے کیا؟ حضرت عمر نے. چوکیاں کس نے بنائی؟ حضرت عمر نے. پولیس والوں کی وردی کس نے بنائی؟ حضرت عمر نے. آج انہی کا نصاب ہے جو چل رہا ہے، انہی کے ٹکڑوں پہ پلے، انہی سے آنکھ دکھاتے ہیں. مال غنیمت ہاتھ لگا تو مشک آئی، بوتل میں بھرنے لگے، شیشی میں بھرنے لگے. زیادہ بھرنا تھا، اپنی بیوی کو بلایا کہ آؤ ذرا میری ہیلپ کرو، تھوڑا میری مدد کرو. بیوی آئی ان کی، انہوں نے بھی مدد کری. اتنا شریف بادشاہ نہیں پائیں گے، نہیں پائیں گے. لکھ لے بات کو. بیوی آئی ان کی ہیلپ کرنے لگی، بوتل بھر گئی. حضرت عمر لے کر باہر گئے، بانٹنے گئے. بانٹ کر واپس آئے اپنے گھر میں تو بیوی بغل سے گزری. جب بیوی گزری بغل سے تو حضرت عمر کو مشک کی خوشبو آئی. بلایا، تمہارے پاس سے مشک کی خوشبو آ رہی، کیا تم نے مشک لیا ہے؟ کہنے لگی نہیں، میں نے مشک نہیں لیا ہے. حضرت عمر نے فرمایا پھر خوشبو آ کیسے رہی ہے؟ تو آپ کی اہلیہ نے جواب دیا وہ جو آپ نے کام دیا تھا نا کہ مشک کو دوسری بوتل میں بھرنا ہے، اسی وقت میرے ہاتھ میں تھوڑا سا مشک لگ گیا تھا، میں نے اپنے دوپٹے میں اسے پوچھ لیا، اسی کی خوشبو ہے. اب حضرت عمر کو سنیں، یہ تھوڑی ہماری پارٹی والا ہے، ٹھیک ہے لینے دو، ہمارے گھر والا ہے تو جو کچھ کرے کر لے، باہر والا ہے تو اس کے لیے قانون، گھر والا تو اس کے لیے قانون نہیں. نہیں، یہ عمر کی عدالت ہے، عمر کی. گھر والا ہو باہر والا ہو، انصاف ایک جیسا ہونا ہے. حضرت عمر نے فرمایا تم نے اپنے دوپٹے میں کیوں پوچھا؟ کیوں پوچھا؟ یہ عطر، یہ مشک تمہارے لیے تو نہیں تھا نا، تمہارے لیے نہیں تھا، یہ تو دوسروں کا تھا، دوسروں کو بانٹنا تھا. ان کے مال میں خیانت ہوتی ہے، تم نے اپنے دوپٹے میں پوچھا. حالانکہ یہاں پر آپ دیکھیں تو شریعت حکم نہیں لگاتی، شریعت حکم نہیں لگاتی. کیوں؟ کیونکہ وہ مشک نکلا، انگلی میں لگا، جتنا انہوں نے چاہا پوچھ دیا یا بھر دیا. اب جو انگلی میں خوشبو رہ گئی، اب یہ کسی کے استعمال کی نہیں ہے، باقی نہیں ہے. اب اگر اس کو کہیں پوچھ لیا جائے تو اس پر شریعت کا حکم بھی نہیں ہے. لیکن عمر کی احتیاط دیکھیں، حضرت عمر کی احتیاط دیکھیں. کہتے ہیں تم نے کیوں پوچھا؟ یہ دوسرے کے مال کی خیانت ہے. دوپٹہ لیا حضرت عمر نے خود، اور دوپٹہ لینے کے بعد جا کر مٹی سے رگڑتے رہے، پانی ڈالتے جاتے، رگڑتے پھر سونگتے. اب بھی خوشبو آ رہی، پھر رگڑتے، پھر پانی ڈالتے، پھر سونگتے. اب بھی خوشبو آ رہی، پھر مٹی میں رگڑتے، حتیٰ کہ روپٹے سے بو نکل گئی، روپٹے سے خوشبو ختم ہو گئی. اب لا کر اپنی بیوی کو دیا اور کہا آئندہ خیال رہے دوسروں کے مال میں خیانت نہیں کرنا ہے. سبحان اللہ. عمر ہے. ایک مرتبہ مسجد نبوی کے صحن میں بیٹھے حساب کتاب کر رہے تھے. کچھ لوگ آئے ملنے کے لیے. آپ کا خادم آیا، کہنے لگا کہ کچھ آپ کے گھر کا بھی حساب. حضرت عمر نے ڈائری بند کی. ڈائری بند کی تو قلم بھی بند کیا. اب یہ بات تو سمجھ آتی ہے کہ انسان نے متعین کیا ہوگا اس ڈائری میں اس قلم سے لکھوں گا، اس ڈائری میں اس قلم سے لکھوں گا. ڈائری بند ہوئی، قلم بھی بند ہوا. قلم بند ہوا تو صرف قلم نہیں بلکہ جس چراغ کی روشنی میں لکھ رہے تھے وہ چراغ بھی بند کیا گیا.
اس کی بھی بتی گل کی گئی. دوسری ڈائری آئی, دوسرا قلم دوسرا چراغ, دوسرا قلم دوسرا چراغ. لوگوں نے پوچھا عمر ماجرا سمجھ میں نہیں آتا ہے. حضرت عمر فرماتے ہیں اے لوگوں سنو, ابھی تک میں جو حساب کتاب کر رہا تھا وہ حکومت کا حساب کتاب کر رہا تھا, اس لیے میں حکومت کی ڈائری میں کر رہا تھا, حکومت کے پن سے کر رہا تھا, حکومت کے خرچے سے جو چراغ جلا تھا اس چراغ کی روشنی سے کر رہا تھا. لیکن اب جو میں کر رہا ہوں یہ میرے گھر کا حساب کتاب ہے, اس لیے میں اپنا ذاتی چراغ, ذاتی پن, ذاتی ڈائری استعمال میں لا رہا ہوں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اتنی زیادہ احتیاط, اتنا زیادہ محتاط حاکم نہیں ملے گا. ایک شخص کے پاس جاتے ہیں عیادت کے لیے, آخر وقت تھا اس کا, چراغ کی روشنی جل رہی تھی, آپ گئے وہاں پر بیٹھے, بات کی اس سے, عیادت کرنے گئے تھے, بات کی. آپ کے بات کرتے وقت میں ہی وہ شخص دنیا فانی سے رخصت ہو گیا. جیسے ہی اس شخص کی روح نکلی حضرت عمر نے چراغ بجھا دیا. لوگوں نے دیکھا تو سوچا شاید یہ کوئی ترکیب ہو سکتا ہے کسی کی روح نکلے تو لائٹ بند کرنے کا کوئی حکم ہوگا امیر المومنین کا. پوچھا کہ یہ کیوں؟ حضرت عمر نے فرمایا یہ ابھی تک زندہ تھا, زندہ, یہ زندہ تھا تو اپنے چراغ کا مالک یہ خود تھا, اب یہ مر گیا ہے, اس کے جسم میں روح نہیں رہی تو اس کے مال کے مالک اس کے وارث ہو گئے ہیں. اور عمر وہاں نہیں بیٹھتا جہاں کسی کی اجازت کے بغیر کوئی چیز استعمال میں لائی جائے. اب جب تک اس کے وارث حکم نہیں دیں گے, اجازت نہیں دیں گے, عمر اس چراغ کی روشنی کو قبول نہیں کرے گا. من ہے, عام آدمی تھوڑی ہے, نبی کا شاگرد ہے, نبی کا. یہ وہ عمر ہے پہلے کی آسمانی کتابوں میں بھی ان کا ذکر کیا گیا ہے. بہت خاص بندوں میں سے عمر ہے. اور چونکہ اہل بیت کی محفل ہے تو کچھ ایسا بھی بتانا ہے کہ آپ کو یہ نہ احساس ہو کہ خالی الگ ہی ٹاپک گھوم گیا ہے. ایسے عاشق رسول ہے عمر کہ نبی نے جو جو حکم دیا ہر حکم کو سینے سے لگایا. انہوں نے, نبی نے اگر حکم دیا کہ میری اہل بیت سے محبت کرنا تو حضرت عمر نے اہل بیت سے محبت کی. لوگ کہتے ہیں نا عمر نے علی کا حق مارا, ارے جس کا حق انسان مارتا ہے اس کے لیے دل میں بغض ہوتا ہے, بغض. عمر وہ نہیں ہے جو دل میں بغض پالے. اور میں کہتا ہوں صحابہ سے زیادہ کوئی بھی صحابی ہو, صحابہ سے زیادہ اہل بیت سے کوئی محبت کر نہیں سکتا ہے. جتنی صحابہ نے اہل بیت سے محبت کی ہے اتنی حسین کا دم بھرنے والے بھی نہ کر پائیں گے. اشارہ سمجھتے جاؤ. حضرت عمر ہے, منبر پہ کھڑے, منبر پہ کھڑے. حضرت امام حسین ننھی سے عمر کے آئے, آ کر کہنے لگے اے عمر یہ میرے باپ کا منبر ہے, آپ اپنے باپ کے منبر پہ جائیں. یہ میرے نانا کا منبر ہے, آپ اپنے نانا کے منبر پر جائیں. حضرت عمر منبر رسول سے نیچے اترتے, اہل بیت سے محبت دیکھ اٹھاتے. حضرت علی بھی وہیں موجود تھے. جیسے ہی حضرت امام حسین نے فرمایا نا کہ میرے باپ کا منبر ہے, آپ اپنے باپ کے منبر پر جاؤ, حضرت علی گھبرا گئے. یہ کیا بول رہے ہیں امیر المومنین, وہ جو 3 بر اعظم کا اکیلا مالک ہے, وہ جو نبی کا شاگرد ہے, وہ نبی کے بعد اگر نبوت ملتی تو اسے ملتی, وہ جس کو دیکھ کر شیطان راستہ بدلتا ہے, وہ جس کو میرے آقا نے جنتی بتایا, وہ عمر جس سے آقا مشورہ کرتے,
وہ عمر جو مشورہ دے تو قرآن کی آیت ان کے مشورے کی تائید کرے، اس عمر سے حسین کیا کہہ رہے ہیں؟ حضرت علی گھبرا گئے. حضرت عمر نیچے اترے ممبر سے نیچے آئے تو حضرت علی نے عرض کیا ہے عمر، میں نے حسین کو ایسا کہنے کو نہیں کہا، میں نے نہیں کہا کہ حسین تم ایسا کہنا، حسین نے اپنی طرف سے کہا ہے. حضرت عمر نے فرمایا میں جانتا ہوں. حضرت حسین کو اٹھایا، گود میں لیا، چوما اور چومنے کے بعد حضرت امام حسین سے فرمایا کہ اے حسین، یہ ممبر تو تمہارے ہی باپ کا ہے، میرے باپ کا تو کوئی ممبر ہی نہیں ہے، میرے باپ کا کوئی ممبر نہیں ہے، تمہارے ہی باپ کا ممبر ہے. چونکہ میں غلام ہوں تو تمہارے باپ کے ممبر کی حفاظت کے لیے کھڑا ہوا ہوں. اب حضرت حسین کو نیچے رکھا، اس کے بعد ممبر پر چڑھا. یہ عشق ہے اہل بیت سے حضرت عمر کا. وہ کسی عام آدمی کا حق نہیں مارتے، عام آدمی کا. آپ کو پتہ ہے حضرت امام حسین حضرت عمر فاروق اعظم حلیہ بدل کر رات میں پہرا دے رہے تھے. دل میں یہ شوق تھا، یہ ذوق تھا کہ میں رات میں پہرا دوں اور لوگوں کو متقی بناؤں، لوگوں کو تقوی والا بناؤں. ایسا ویسا تقوی والا نہیں، تنہائی میں عبادت کرنے. بور تو نہیں ہو رہے ہیں؟ سن رہے ہیں نا؟ نہیں تو بند کر. جب تک آپ کا ذوق ہے تب تک میرا بیان. آپ رات بھر سنیں تو کوشش کروں گا سناؤں، دعویٰ نہیں کر سکتا. حضرت عمر دل میں شوق تھا کہ لوگوں کو متقی بناؤں، لوگوں کو اللہ کے قریب کروں. ایسا ویسا نہیں، تنہائی میں عبادت کرنے والا بناؤں، رات کی تاریکی میں عبادت کرنے والا بناؤں. یہ شوق تھا. چونکہ دن میں تو لوگ بڑے کام کر لیتے ہیں دکھانے کے لیے، دن میں تو لوگ بڑی مسجدیں بھر لیتے ہیں دکھانے کے لیے، بڑی محفلیں بھر لیتے ہیں. لیکن میرے آقا فرماتے ہیں التقویٰ ہاں ہونا، تقویٰ ادھر ہے. دل سے کوئی متقی ہو تب متقی ہے، دل سے متقی نہیں ہے تو وہ متقی نہیں ہے. پھر اور دل سے متقی وہ ہوتا ہے جو اکیلے میں روتا ہے. حضرت عمر کی زندگی اٹھا کر آپ پڑھیں، خشیت ربانی سے، خشیت الہی سے اتنا روتے تھے آپ، اتنا روتے تھے. مثال بتاؤں، جہاں سے پانی بار بار گزرتا ہے وہاں ایک نالی بن جاتی ہے، راستہ بن جاتا ہے نا. حضرت عمر اتنا روتے تھے کہ آپ کے آنسو بہہ کر آپ کے چہرے پر آنسو بہنے کے نشان پڑ گئے تھے. کہ حضرت عمر کا خشیت ربانی ہے، اللہ کا خوف ہے، اللہ کا ڈر ہے. رات میں گزرتے ہیں، صبح ہونے والی تھی، ایک آواز آتی ہے کپ کپی سے. کان لگایا تو سنا ایک عورت کہہ رہی ہے اے بیٹی دودھ میں پانی ملا دے جلدی ورنہ صبح ہو جائے گی، دودھ میں پانی ملا دے جلدی. دوسری آواز، نرم نازک سی آواز حضرت عمر نے سنا. بیٹی نے جواب دیا اے امی جان، امیر المومنین کا حکم ہے کہ دودھ میں کوئی پانی نہیں ملائے گا، کوئی پانی نہیں ملائے گا. کہ ماں جواب دیتی ہے کہ اے بیٹی رات ہے ابھی عمر دیکھ نہیں رہا ہے. بیٹی نے جواب دیا اے امی جان، امیر المومنین دیکھیں یا نہ دیکھیں ان کا خدا تو دیکھ رہا ہے نا، اس سے تو خوف کرے. اب رات میں گناہ کرے، کوئی دیکھے نہ دیکھے آپ کا خدا دیکھ رہا ہے. تنہائی میں گناہ کرے، کوئی دیکھے نہ دیکھے خدا دیکھ رہا ہے. اور اس کو جب محسوس کر لیں گے آپ نا کہ خدا دیکھ رہا ہے تو خود بخود گناہوں سے دور ہو جائیں گے. حضرت عمر نے سن کر گھر تشریف لائے، اپنے بیٹوں سے کہا، اپنے صاحبزادے سے کہا اے میرے بیٹے
میں بوڑھا ہو گیا ہوں، اب میں نکاح نہیں کر سکتا، لیکن ایک لڑکی ہے نکاح کے لیے، تم میں سے اگر کوئی کرے تو بتائیں۔ آپ کے بیٹے نے ہاں کر دی۔ حضرت عمر نے اس نیک خاتون سے جس کے دل میں خدا کا خوف تھا اس سے نکاح کرایا۔ حضرت عمر کے بیٹے یہ خود متقی، دل میں خوف رکھنے والے، وہ عورت بھی خود متقی، دونوں کا ملن ہوا تو عمر ابن عبدالعزیز جیسا بندہ پیدا ہوا۔ سبحان اللہ۔ حضرت عمر ہے لیکن عشق رسول اور عشق اہل بیت پھوٹ پھوٹ کر بھرا۔ ایک مرتبہ حضرت امام حسین آ کر دیکھا کہ آپ کے بیٹے حضرت عبداللہ دروازے پر کھڑے، اندر میٹنگ چل رہی ہے۔ حضرت امام حسین واپس نکل گئے۔ کچھ دن کے بعد ملاقات ہوئی، چونکہ نماز میں ملاقات تو ہوتی تھی لیکن اتنا وقت تو تھا نہیں، کیونکہ تین برے اعظم کا مالک جو بندہ ہو اس کے پاس وقت کہاں۔ سرسری طور پر ایک ملاقات ہوئی تو حضرت عمر نے پوچھا، سوال کیا، اے میرے نبی کے شہزادے، علی کے لختے جگر، آج کل آپ ملاقات کے لیے نہیں آتے، آج کل آپ ملاقات کے لیے حاضر نہیں ہوتے۔ حضرت امام حسین نے فرمایا، اے عمر ابن خطاب امیر المومنین، آیا تھے ایک دن میں، لیکن میں نے دیکھا کہ آپ کے اندر میٹنگ چل رہی ہے اور اتنی سخت میٹنگ ہے کہ آپ کے بیٹے خود باہر کھڑے انتظار کر رہے ہیں، خود وہ منتظر ہیں، تو میں نے سوچا کہ جب آپ کے بیٹے منتظر ہیں تو میں کیوں جرأت کروں اس سے آگے جانے کی۔ حضرت عمر نے اتنا سنا، پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے اور کہنے لگے، اے حسین، آپ الگ ہیں، میرا بیٹا الگ ہے، آپ الگ ہیں، عبداللہ الگ ہے، آپ جو ہیں وہ بی بی فاطمہ الزہرا کے بیٹے ہیں، میرے بیٹے کی ماں فاطمہ نہیں ہے، آپ کی ماں فاطمہ ہے، آپ کے نانا محمد الرسول اللہ ہے، میرے بیٹے کے نانا محمد الرسول اللہ نہیں ہے، آپ کے باپ علی ہیں، میرے بیٹے کے باپ علی نہیں ہے۔ اے حسین، آپ نے اپنے آپ سے عبداللہ کو کیوں کمپیئر کیا؟ آپ آ جاتے اندر، کتنی بھی سخت میٹنگ چل رہی ہوتی، میں آپ کے قدموں میں حاضر ہوتا، اور اس کے بعد اپنا امامہ اتار کر رکھتے ہیں اور اپنے بال پکڑ کر نوچتے ہیں اور کہتے ہیں، حسین، یہ جو سروں پر بال دکھ رہے ہیں نا، اور ان بال کی جو زلفیں دکھ رہی ہیں، یہ آپ کے نانا کے صدقے ملی ہیں، یاد رکھے جب بھی آپ چاہیں مجھ سے ملاقات کرنا تو یہ نہ دیکھے میں امیر المومنین ہوں، یہ نہ دیکھے کہ میں مالک ہوں، یہ نہ دیکھے کہ میرا دور خلافت ہے یا میں کیا ہوں، اتنا سوچ لیجئے گا کہ میں آپ کے نانا کا غلام ہوں اور حاضر ہو کر شرف بخشیے گا۔ اہل بیت سے محبت، یہ اہل بیت سے محبت ہے، اتنی محبت فرماتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں خیانت کرتے، کیسے کر لیتے خیانت کو؟ دل میں خوف اتنا اللہ کا، جس کے دل میں اللہ کا خوف ہو کیا وہ خیانت کر سکتا ہے؟ اتنا خوف اللہ کا دل میں حضرت عمر کے کہ حضرت عمر کہتے ہیں کہ کاش میں انسان نہ ہوتا، کاش میں کوئی پرندہ ہوتا، لوگ مجھے بھن کے کھا لیتے اور پھر اس کے بعد استنجا کے راستے نکال دیتے، میری زندگی یوں ہی تمام ہو جاتی۔ لوگوں نے پوچھا کیوں؟ کہا اگر ایسے ہو جاتا، میں پرندہ ہوتا، لوگ بھون کر کھا لیتے، تو میں اللہ کی بارگاہ میں سوال جواب کے لیے حاضر نہ ہوتا، اور جب حاضر نہ ہوتا تو مجھے جو ڈر ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں اگر کھڑا ہوا اور اللہ نے مجھ سے کوئی سوال کر لیا اور میں جواب کیا دوں گا، تو یہ ڈر میرا ختم ہو جاتا۔ اتنا خوف ہے حضرت عمر کے دل میں۔ وہ کسی کی امانت میں خیانت کرتے نہیں،
حضرت عمر تو وہ ہے یار، نیند نہ آ رہی ہو تو بتاؤ، حضرت عمر وہ ہیں ایران جب فتح ہوا تو اس وقت ایران کی شہزادیاں ساتھ میں وہاں کی اور جو کنیزیں تھیں ان کنیز کو لے کر آیا گیا۔ اچھا ایک بات اور بتاؤں، اس روایت کو ہمارے اہل سنت کے لوگوں نے بھی لکھا ہے اور شیعہ لوگوں نے بھی لکھا ہے اور مخالفین عمر نے بھی لکھا ہے اس روایت کو۔ میں پڑھ کہاں سے رہا ہوں؟ الاحتجاج کتاب ہے مدارس، الاحتجاج سے میں اسے پڑھ رہا ہوں، اور یہ کتاب اس کی ہے جو عمر کے مخالفین میں شامل ہے۔ وہاں سے پڑھنے کی ایک وجہ لکھا ہمارے لوگوں نے بھی ہے، پڑھنے کی یہ وجہ ہے کہ جو مخالف پارٹی میں بھی کھڑے ہوتے ہیں نا وہ بھی عمر کی شان بیان کرنے آ جاتے ہیں، سبحان اللہ، ان کو بھی اللہ مجبور کر دیتا ہے کہ بیان کرو، اس لیے میں وہاں سے پڑھ رہا ہوں۔ ایران جب فتح ہوا تو وہاں کی شہزادیاں بھی کنیز بنائی گئیں اور وہاں کی جو کنیزیں تھیں انہیں بھی لایا گیا۔ اب اس مورخ نے جو لکھا ہے اس نے یہ لکھا کہ وہاں کی جو شہزادیاں تھیں وہ شہزادیاں بڑی حسین و جمیل تھیں۔ ایران کا جو بادشاہ تھا اس کے گھر کی عورتیں اور بہت شریف تھیں، بہت شریف تھیں۔ پردے کا حکم تو اسلام میں ہے نا، پردے کا حکم اسلام میں ہے، لیکن آپ دیکھیں عورت کے اندر نہ ایک حیا ہوتی ہے، وہ مسلم ہو یا نان مسلم، حیا ہوتی ہے۔ اب کوئی عورت ایسی ہوتی ہے جو حیا کو مار دیتی ہے، کوئی ایسی ہوتی ہے جو حیا کو باقی رکھتی ہے۔ ہم نے اپنے بچپن میں بھی دیکھا ہے کچھ ہندو عورتوں کو جو گھر سے باہر نکلتی تھی تو اپنا گھونگھٹ سامنے کر کے نکلتی تھی، آپ نے بھی دیکھا ہوگا۔ کچھ ایسے نان مسلم عورتیں ہیں ابھی بھی ہوں کہ وہ اپنا چہرہ آج بھی ڈھانک کر رکھتی، کیوں؟ ان کے دھرم میں پردے کا حکم ایسا نہیں ہے، لیکن حیا باقی ہے، شرافت باقی ہے ان کے اندر، عورتوں والی خصلت باقی ہے ان کے اندر۔ تو اسی طریقے سے وہ جو ایران کا بادشاہ تھا اس کے گھر کی جو بیٹیاں تھیں ان کے اندر بھی شرافت تھی، حیا تھی ان کے اندر۔ مورخ لکھتا ہے کہ وہ کبھی اپنے گھر سے اپنے آنگن میں بھی قدم نہیں رکھتی تھی، اتنی حیا تھی ان کے اندر۔ جب وہاں سے جنگ فتح ہوئی اور مال غنیمت ہاتھ لگا، ساتھ میں کنیز بھی ہاتھ لگی، مورخ لکھتا ہے مسلمانوں کی شرافت اتنی تھی کہ جو اس وہاں کی جو شہزادیاں تھیں ان کا چہرہ، ان کا حسن، ان کا بدن سونے سے بھرا ہوا تھا، سونے سے ڈھکا ہوا تھا، پورے بدن پر سونا تھا، پورے بدن پر زیور تھے، اس طریقے سے ان کا حسن ڈھکا ہوا تھا۔ کہتا ہے وہاں سے لے کر، ایران سے لے کر مسجد نبوی تک ان شہزادیوں کو مسلمانوں نے ویسے ہی منتقل کیا، ایک بھی چیز کی چوری نہیں ہوئی۔ یہ مسلمانوں کی شرافت تھی۔ اور پھر جب ان شہزادیوں کو اور کنیزوں کو مسجد نبوی کے صحن میں بیٹھایا گیا، چونکہ ڈری ہوئی عورت ذات ویسے ہی ڈرنے والی، ڈری ہوئی تو سب کانپ رہی۔ ایک عورت تھی جس کے اندر جرت تھی، بہت حسین و جمیل، اس کے حسن پر میں کوئی وہ نہیں کروں گا، لیکن اتنا جان لے بہت حسین و جمیل تھی، اس کے اندر جرت تھی، لیکن چونکہ تھی ایرانی، وہ تو ایرانی زبان میں کچھ بڑبڑانے لگی، ایرانی زبان میں بڑے غصے میں کچھ بولنے لگی۔ حضرت عمر نے بلایا ایک شخص کو جس کو ایرانی زبان کا علم تھا اور اس سے پوچھا بتا یہ کیا کہہ رہی ہے، بتا یہ کیا کہہ رہی ہے۔ اس نے سنا تو اس نے بتایا اے امیر المومنین یہ کچھ نہیں کہہ رہی ہے،
بلکہ یہ اپنے باپ داداؤں کو کوس رہی ہے کہ جب تمہارے خون میں مردانگی نہیں تھی، جب تمہارے خون میں طاقت نہیں تھی تو مسلمانوں سے جنگ کیوں کیا تم نے؟ اور جب جنگ میں ہارنے لگے تو اپنے گھر کی عورتوں کو کنیز بنا کر خود بھاگ گئے۔ یہ جرت تھی اس عورت کی، وہ کھڑے ہو کر اپنے باپ داداؤں کو کوس رہی تھی۔ حضرت عمر نے سنا اور لوگوں نے سنا کہ اس کی جرت اتنی ہے، یہ کھڑے ہو کر بول رہی، اپنے باپ داداؤں کو کوس رہی ہے۔ تو لوگوں نے فیصلہ کیا بلایا جائے اس کو۔ بلایا گیا امیر المومنین کی بارگاہ میں۔ امیر المومنین نے نظر ڈالا، بڑی حسین و جمیل خوبصورت سی لڑکی، جرت والی۔ لوگوں نے فیصلہ کیا کہ یہ چونکہ جرت والی بھی لڑکی ہے، اس کے اندر جرت ہے، طاقت ہے، جسارت ہے اس کے اندر، اور کنیز بن کے آئی ہے، لیکن ہے یہ شہزادی کہیں کی، بھلے سے دنیا دار کی شہزادی، لیکن ہے شہزادی شاہی گھرانے کی ہے۔ تو اب اس کو جب کنیز بنا کے لایا گیا ہے تو اب اس کا نکاح بھی ایسے گھر میں کیا جائے جہاں شاہی چیزیں اسے ملے، کیونکہ یہ اس کی مستحق ہے۔ لوگوں نے رائے دیا، لوگوں نے مشورہ دیا کہ ہم میں سے تو کوئی ایسا نہیں نظر آتا، آپ البتہ امیر المومنین ہیں، آپ 3 برِ اعظم کے مالک ہیں، آپ اس سے نکاح کر لیں۔ اب اگر کسی کو کسی سے بغض ہوتا ہے تو کیا کوئی سوچتا ہے کہ اس کا بھلا ہو جائے، اس کے حصے میں یہ چیز چلی جائے؟ نہیں سوچتا۔ حضرت عمر کا دل اہل بیت کے لیے کتنا کھلا ہوا تھا۔ حضرت عمر کہتے نہیں، شاہی گھرانے کی ہے، اعلیٰ گھرانے کی ہے، بھلے سے دنیا دار اعلیٰ گھرانے کی ہے، لیکن اسے جانا اعلیٰ ہی گھرانے میں چاہیے۔ لوگوں نے حیرت کیا کون سا اعلیٰ گھرانہ، چونکہ امیر المومنین تو آپ ہیں، سب سے اعلیٰ گھرانہ تو آپ کا ہے۔ حضرت عمر نے کہا وہ جو حسین ابن ابو طالب ہے، وہ جو حسین ابن علی ہے، ان کے ساتھ ان کا نکاح کیا جائے، چونکہ یہاں پر میرے نبی کے خاندان سے اعلیٰ خاندان کوئی نظر نہیں آتا۔ اور جب پیشانی دیکھا حضرت عمر نے اس لڑکی کی تو حضرت عمر نے فرمایا حسین سے ہی اس کا نکاح ہونا چاہیے، کیونکہ مجھے اس کی پیشانی میں ایک ایسا شخص نظر آ رہا ہے جو زاہدوں کی زینت بنے گا۔ اس کی شکم سے، حسین کی پشت سے، اس کے شکم سے جب ملے گا تو زاہدوں کی زینت بنے گا۔ بلایا گیا امام حسین کو، بتایا گیا ماجرا، شادی کرا دی گئی۔ شادی جب ہوئی اس کے بعد بچہ جب پیدا ہوا تو وہ بچہ جسے آج ہم یاد کرتے مظلوم کربلا امام زین العابدین کے نام سے، وہ پیدا ہوا۔ اور وہ جو عورت، اسے دنیا حضرت علی اصغر امام زین العابدین کی ماں کے نام سے جانتی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ حضرت عمر کی محبت ہے میرے نبی کی آل سے، میرے نبی کی گھرانے سے۔ ایک مرتبہ آخری روایت بیان کر کے ختم کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ حضرت امام حسین نے حضرت عمر کے صاحبزادے سے فرما دیا کہ تمہارے باپ تو میرے گھر کے غلام ہیں، تمہارے باپ تو میرے گھر کے غلام ہیں۔ آج یہ غلام کا ورڈ ہمیں اتنا احساس نہیں، اتنا فیل نہیں ہوتا، کیونکہ غلامی کا وقت ختم ہو گیا۔ وہ دور ایسا تھا کہ لوگ جانور سے زیادہ ظلم غلاموں پر کرتے تھے۔ اس دور میں حضرت امام حسین نے آپ کے صاحبزادے سے فرمایا کہ تمہارے باپ تو ہمارے گھر کے غلام ہیں۔ آپ کے صاحبزادے کو اچھا نہیں لگا، واپس آئے، روتے روتے گھر پہنچے۔ حضرت عمر نے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگے ابا جان،
हुसैन ने आपको अपने घर का गुलाम कहा है। कहा अच्छा ऐसा कहा है? आपके बेटे ने कहा हाँ ऐसा ही कहा है। हजरत उमर ने हाथ पकड़ा अपने बेटे का, कहा चलो हुसैन के पास। अब ये नन्ही सी सोच उनकी, सोचने लगे कि अब क्या करेंगे मेरे बाप, क्या करेंगे हुसैन के साथ। नन्ही सी सोच थी, सोचने लग गए। पहुंचे वहां तो हजरत उमर ने फरमाया, अर्ज किया, ऐ हुसैन क्या आपने ये कहा है कि मैं आपके घर का गुलाम हूँ? हजरत हुसैन जो कि सादिकुल अमीन के नाती, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सच्चों के घराने से थे, सच ही बोलना था, झूठ कब बोलना। कहा हाँ मैंने कहा है। कहा आपने कहा है ना गुलाम? कहा हाँ मैंने कहा है। कहा लिख के दे सकते? कहा लिख के दे सकते? इमाम हुसैन ने लिख के दे दिया कि आप मेरे घर के गुलाम हैं। हजरत उमर ने अपने बेटे का हाथ पकड़ा, कहा चलो बेटा काम हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चलो बेटा काम हो गया। कहा कौन सा काम हो गया अब्बा जान? आप तो बड़े जोश में आए थे। कहा इसीलिए आया था। कहा किस लिए? कहा मैं सोचा कि इमाम हुसैन ने अगर कहा है कि मैं उनके घर का गुलाम हूँ तो वो मुझे लिख के दे दे। कहा फिर काम कौन सा हो गया? कहा अब ये पर्चा मैं अपनी कब्र में लेकर जाऊंगा। कल मैदान महशर में रब पूछेगा उमर बता क्या लाया है, तो ये अर्ज कर दूंगा यार ऐ अल्लाह तेरे नबी के घर की गुलामी साथ लाया। ऐसे थोड़ी हुकूमत कर रहे थे, माइंड नहीं होता तो हुकूमत कहाँ से होती। यहाँ कुछ और बयान देना, वहाँ कुछ और कहना, वहाँ कुछ और कहना, ऐसे हुकूमत थोड़ी होती। ये हजरत उमर है। सोचा तो ये गया था कि हजरत उमर के साथ साथ हजरत उस्मान गनी का भी बयान हो जाए, लेकिन फजीलतें इतनी हैं और फजीलतें तो ठीक है, मज़ा ही इतना आता है कि उसी के पढ़ते चले जाओ। सुभान अल्लाह, शान ही है। ऐसे आकाओं का बंदा हो रज़ा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसे आकाओं का बंदा हो रज़ा, बोल बाले मेरी सरकार के। सुभान अल्लाह। मेरे साथ मिलकर पढ़ लें अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी रब्बी मिन कुल्ली मिन कुल्ली ज़ंबी ज़ंबी व अतूबु इलैहि व अतूबु इलैहि। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह